صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین پھیلانے کے لیے طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کیا۔ میرے محترم سامعین اور محترم سامعات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے قرآن مجید سے دوری کیوں، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور قرآن سے دور رہنے کا نقصان دنیا کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں اور جہنم کے اندر کیا سزا ملے گی، سب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج مزید اسی قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ موضوع ہے قرآن کی عظمت کو پہچانو۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کتنا عظیم ہے، جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم قرآن سے قریب نہیں ہوں گے، قرآن سے نزدیک نہیں ہوں گے، قرآن سے جڑیں گے نہیں۔ اس لیے میں نے آج قرآن کے تعلق سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر یہ اللہ رب العالمین پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتا تو اس کی عظمت، اس کے جلال کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ پہاڑ جتنی مضبوطی سے زمین میں رکا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، یہ حرکت کرنے لگتا، یہ کانپ جاتا، اتنا عظیم یہ قرآن ہے۔ لیکن یہ قرآن انسانوں کے اوپر نازل ہوا اور انسان کے دلوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، انسان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ قرآن جس کے تعلق سے رب العالمین کا فرمان کیا ہے کہ اس پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے، انسان کے دل کو بدل کیوں نہیں سک رہا ہے، انسان کے دل کو تبدیل کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سینے سے نہیں لگا رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی جو تاثیر ہے، قرآن کا جو مٹھاس ہے، قرآن کا جو نتیجہ ہے، قرآن کا جو ثمرہ ہے، قرآن کا جو بدلہ ہے، وہ ہماری زندگیوں میں اثر نہیں دکھا پا رہا ہے۔ دیکھیے، قرآن پڑھنے والوں سن لو اتنی بڑی فضیلت، قرآن سے قریب رہنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ میں رہے گا۔ اللہ اکبر! وہ معصوم عن الخطا، وہ اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق، ان کے ساتھ میں اگر ہم کو رہنا ہے، اگر ہم رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھو۔ اگر فرشتوں کے ساتھ میں رہنے کا شوق ہے، فرشتوں کے ساتھ میں وقت گزارنے کا شوق ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگا۔ اور سنیے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جنت جس کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، اس جنت کے راستے کو آسان کرنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے، جو انسان قرآن پڑھنے کے لیے، جو انسان قرآن سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے
جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ جنت میں جانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ جنت کے راستے کو آسان کرنا ہے، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھو، قرآن مجید کو پڑھو۔ اور سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، کہ وہ انسان قرآن پڑھے۔ کیا ہم اور آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ اگر اللہ سے محبت کرنا ہے، رسول سے محبت کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلیل پیش کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے کہنے پر کچھ نہیں ہونے والا، کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور سنیے، ایسی فضیلت، قرآن پڑھنے کا ایسا مقام اور مرتبہ، اللہ کی قسم آپ کو یقین نہیں ہوگا، اتنی فضیلت، اور اس کے باوجود ہم قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے۔ سنو حدیث کیا کہتی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من غدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف آیا، جو مسجد میں آیا، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اور وہ صرف قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آیا، کان لہو کاجر حاج تامہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ طبرانی کی صحیح روایت اور الترغیب اور ترہیب کی صحیح روایت، کہ جو انسان، سنیے، جو انسان قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، ایسے انسان کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، حج کا ثواب۔ ہم کہتے ہیں کہ حج کیسے کریں، بڑا مہنگا ہو گیا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ حج لگ رہے ہیں۔ آپ کو 4 لاکھ 5 لاکھ نہیں، آپ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ، آپ قرآن مجید کا ایک صفحہ، ایک رکوع پڑھو، سیکھو، تلاوت کرو، اللہ رب العالمین اپنے گھر میں اپنی کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو حج کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی۔ اور سنیے، مسند بزار کی اور صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے ساتھ مشغول رہنا، قرآن کی تلاوت سننا، یہ دوسری تمام عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، لوگ سنتوں کے پیچھے، نفل کے پیچھے رہتے ہیں نا، لیکن مسند بزار کی اور صحیح الجامع کی صحیح روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سیکھنا، یہ دوسری تمام عبادتیں جو انسان کرتا ہے نا، اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ اور سنیے میرے بھائیوں، سنیے، ایسی فضیلت، اللہ کی قسم آپ کو ارمان آنا چاہیے، آپ کے دلوں میں جوش آنا چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر ہر انسان سے کہیں گے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، پڑھو اور پڑھتے جاؤ، قرآن کے اوپر چڑھاؤ اور جنت میں چڑھتے جاؤ۔ جو جنت کے درجات ہیں، جنت کا مقام ہے، ایک ایک آیت کو پڑھتے رہو اور جنت کے درجات کو اوپر جاتے رہو۔ سبحان اللہ، ہم اگر قرآن نہیں پڑھ پائیں گے تو کیا ہوگا جنت کے اندر؟ دنیا میں ہر انسان کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس لگی ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے میں اس سے آگے چلا جاؤں، لیکن لوگوں، جنت کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جنت کے اندر اگر اوپر جانا ہے، جنت کے اندر اگر لوگوں سے آگے جانا ہے، اس کا طریقہ نبی نے فرمایا، اللہ کہیں گے قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ،
جہاں تمہاری قرآن کی آخری آیت ہوگی جنت کا آخری درجہ تمہارا وہی ہوگا۔ اور سنو، وہ والدین، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے مسجدوں کو بھیجتے ہیں، مدرسوں کو بھیجتے ہیں، سن لیجئے، آپ دنیا کی پوری تعلیم سکھا دیجئے، آپ ڈاکٹر اور سائنس بنا دیجئے، لیکن وہ مقام اور مرتبہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی نام آپ کا ہو جائے، دنیا میں جو بھی عزت ہو جائے، دنیا میں جو بھی تاج آپ کو مل جائے، لیکن میدان محشر میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ میدان محشر میں ملے گا تو قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سیکھنے والے کو، قرآن یاد کرنے والے کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو یاد کرے گا، اللہ رب العالمین عزت کا تاج اس کے سر پر رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ڈاکٹر بنتے ہیں نا، ٹوپی رکھتے ہیں سر پر، اور وہ فوٹو مار کر کے فیس بک پر کہاں کہاں لوگ اپلوڈ کرتے ہیں۔ سن لو، وہ جنت کے اندر عزت کا تاج اللہ رب العالمین رکھے گا۔ اور سنیے، اس کے والدین کو، جو قرآن سیکھنے والا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو حافظ قرآن ہے، اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور ایسا لباس جو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہوگا۔ وہ لباس اس قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے کے ماں باپ کو دیا جائے گا۔ وہ جا کر کے اللہ سے کہیں گے، اے رب العالمین، یہ بدلہ ہمیں کس عمل کی وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ یہ لباس عزت کا ہمیں کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ ہم نے کون سے نیکی کیا تھا؟ اللہ رب العالمین جواب دیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو جو قرآن کی تعلیم سکھائی تھی، اپنے بچے کو جو قرآن کی تعلیم دلائی تھی، مسجدوں میں بھیجا تھا، مدرسوں میں بھیجا تھا، قرآن حفظ کرنے کے لیے کہا تھا، اس کی وجہ سے آج تمہیں عزت کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کون پہننا چاہتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، اس میدان محشر میں پوری دنیا والوں کے سامنے، کیا ہم کو یہ ارمان نہیں ہے، یہ آرزو نہیں ہے، یہ تمنا نہیں ہے کہ پوری دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العالمین ہم کو عزت کا لباس پہنائے؟ آج کیا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول کے لیے، ٹیوشن کے لیے، کالج کے لیے دن رات فکر لگی ہوئی ہے۔ بچہ صبح سے شام تک اسکول میں رہتا ہے، اسکول سے آنے کے بعد پھر اسی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیوشن لگا ہوا ہے، آن لائن کورس چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم، سن لو ماں باپ، سن لو، کبھی آپ نے قرآن کے لیے اتنی فکر کی ہے؟ کبھی قرآن سیکھنے کے لیے آن لائن کلاس کا آپ نے اہتمام کیا ہے؟ کبھی قرآن سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مسجدوں کی طرف روانہ کیا؟ نہیں۔ ہم کو تو بس دنیا چاہیے، دنیا کی ہم کو سرٹیفکیٹ چاہیے، دنیا کا تمغہ اور دنیا کا ہم کو انعام چاہیے۔ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ وہ عزت کا تاج جو قرآن پڑھنے والے کو دیا جائے گا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ عزت کا لباس جو قرآن پڑھنے والے ماں باپ کو دیا جائے گا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں، میرے بھائی، اس قرآن کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اس قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ سبحان اللہ، رب العالمین کہہ رہا ہے، اس قرآن مجید کو جب مشرکوں نے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ جو حق بات اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا ہے، جب انہوں نے اس کو پہچان لیا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، مشرکوں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو کیسے آئیں گے؟ بخاری کی روایت ہے، سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر سورہ النجم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مجمع کے سامنے کسی سورت کو اوپن گراؤنڈ میں تلاوت کر رہے ہیں۔
اس مجلس میں مکہ کے مشرکین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، یہود بھی ہیں، مسلمانوں کی جماعت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور جب آخر میں سجدہ آیا، سجدے میں چلے گئے، اللہ کی قسم اٹھاؤ بخاری شریف، تاریخ گواہ ہے، اس مجمع میں جتنے بھی مشرک کافر یہودی سب لوگ سجدے میں چلے گئے، کوئی اپنے آپ کو نہیں روک سکا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت کو پہچانو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سن لیجئے، فرماتے ہیں وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، مسلمانوں نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے سجدہ کیا، والمشرکون، مشرکوں نے سجدہ کیا، والجن، جناتوں نے سجدہ کیا، والانس، اور تمام کے تمام انسانوں نے سجدہ کیا۔ اور آج ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، آج ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ قرآن مجید کی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کو سن کر کے یہ شیطان، یہ جناتوں کی جماعت قرآن مجید کو سن کر اسلام قبول کرتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے۔ حدیثوں کے اندر کسی حدیث میں عشاء کی نماز کا وقت ہے، کسی حدیث میں فجر کی نماز کا وقت ہے، وادی نخلا کھجوروں کا باغ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ جناتوں کی ایک جماعت، جنات شیطان دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، جناتوں کی ایک جماعت، اس کا جو سردار تھا زوبعہ نام حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، ان لوگوں نے قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ غور سے سننا شروع کیا۔ سننے کے بعد جانتے ہیں کہا کہ فآمنا بہ، ہم تو قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آئے، ہم تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور انہوں نے، ان جناتوں نے اسی وقت وعدہ کیا کہ اب دوبارہ ہم زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید کا 29واں پارہ، سورہ جن کھولیے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ سے، جبرائیل کے ذریعہ سے یہ خبر دیا کہ اے محمد رسول اللہ، آج فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کو عرش والا بتا رہا ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، وہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے جو جناتوں کے دلوں میں آ گئی، جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دل میں آ گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، جناتوں کے گروپ نے اسلام قبول کر لیا۔ سنو میرے بھائیو، یہ قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے، اٹھاؤ قرآن مجید سنو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل 70 پر 8 نمبر آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب قرآن مجید فجر کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمان سے زمین پر قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، اور ہم بستروں میں سوئے رہتے ہیں، ہم کو قرآن نہیں سننا ہے، ہم قرآن سننا نہیں چاہتے۔ وہ فرشتوں کی جماعت جن کو قرآن سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر اتنی لذت ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت فجر میں قرآن سننے کے لیے آتی ہے اور ہم اپنے بستروں میں آرام سے سو رہتے ہیں۔ ہم کو قرآن نہیں سننا آتا، ہم کو گانے سننے آتے ہیں، ہم کو میوزک سننا آتا ہے، ہم کو فلمیں دیکھنی آتی ہیں، قرآن دیکھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگاؤ، سنو کس طریقے سے فرشتے قرآن سنتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے کھجوروں کے باغ میں تھا، میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوستوں، نوجوانوں، سنو، قرآن مجید سے جس دن اپنے آپ کو جوڑو گے، اللہ کی رحمت ایسے آئے گی، فرشتے ایسے ہمارے ساتھ بھی آئیں گے۔ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنا شروع کرتا، میرے بغل میں میرا لڑکا جو یحییٰ وہ سویا تھا، اس کے بازو میں میرا ایک گھوڑا رسیوں سے بنا ہوا تھا۔ میں جب قرآن پڑھنا شروع کرتا تو میرا گھوڑا اچھلنے لگتا، بدکنے لگتا، میں رک جاتا، میرا گھوڑا بھی رک جاتا، پھر پڑھنا شروع کرتا، پھر اچھلنا شروع کرتا۔ اس طریقے سے میں نے کئی بار کیا اور میرا گھوڑا بھی ایسا کئی بار کیا۔ میں نے قرآن بند کر دیا،
میں نے اوپر دیکھا تو ایک روشن سائبان، جیسے چھتری ہوتی ہے سایہ، روشن سایہ جو اوپر جا رہا دھیرے دھیرے، جو میرے بہت نزدیک آ چکا تھا، اوپر جانا دھیرے دھیرے اور دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ صبح جب ہوئی نا تو میں نے جا کر کے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں ایسا ایسا ماجرا میرے ساتھ پیش آیا۔ سنو دوستو، سنو نوجوانوں، کیا فرمایا نبی نے کہ اے اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کو سننے کے لیے تمہارے پاس اللہ کی رحمت لے کر کے آئے تھے۔ اور سنو، اللہ کی قسم، اگر تم نے اپنے قرآن کی تلاوت کو بند نہ کیا ہوتا تو صبح تک وہ فرشتے تمہارے قرآن کی تلاوت کو سنتے رہتے اور پورے مدینہ کے لوگ دیکھ لیتے فرشتوں کو۔ سبحان اللہ، یہ فرشتے آ رہے ہیں ہمارے پاس کیوں؟ ان کو اتنی محبت ہے قرآن سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فجر میں قرآن سننے کے لیے فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، اور کبھی حدیث کے لیے بخاری شریف کی کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ آ کر کے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، فرشتہ اس کے قرآن کو سننا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، لیکن ہم ہیں کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ہیں قرآن کسی کو سکھانا ہی نہیں چاہتے، ہم قرآن سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیل لانا ہوگا، ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ سنو میرے دوستو، اس قرآن سے اگر اپنے آپ کو لگاؤ گے، یہ ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ اندازہ لگاؤ، تاریخ کے حوالے سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے 100 اونٹ انعام میں رکھا ہے، 100 لال رنگ کے اونٹ، جو محمد الرسول اللہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا اسے 100 لال رنگ کے اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے۔ تاریخ کے اندر سراقہ بن جوشم ایک نام آتا ہے۔ یہ سراقہ اپنے گھوڑے کو لے کر کے تیز رفتار میں نبی کے قریب پہنچنا چاہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ پھر اٹھتا ہے، اپنے گھوڑے کے پیروں کو نکالتا ہے اور پھر بھاگتا ہے، پھر بھگاتا ہے۔ سراقہ کہتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، کہتا میں محمد الرسول اللہ کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ جب اتنے قریب پہنچ گیا کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز کو میں سن رہا تھا، اور اللہ کے رسول خاموشی سے اطمینان سے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ وہ سراقہ کہتا ہے جو نبی کو پکڑنے کے لیے زندہ یا مردہ گیا تھا، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس نے کہا اللہ کے رسول، میں جس نیت سے آیا تھا میں نے اپنی نیت کو بدل دیا ہے، اب میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیان دیتا ہے کہ ایسے کنڈیشن میں جس کی جان کا خطرہ لگا ہوا ہو، جس کو مارنے کے لیے اعلان کر دیا گیا ہو، وہ انسان، وہ رحمت للعالمین ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ آج ہمیں پریشانی آتی، کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن ہے گانا سنتے ہیں، ٹینشن ہے سگریٹ پیتے ہیں، ٹینشن ہے جاتے ہیں گھومنے کے لیے پارکوں میں۔ دوستو، ایسے وقت میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آؤ۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون چاہیے تو قرآن مجید پڑھو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، قرآن کو لگاؤ، قرآن کو پڑھو۔ اور سنیے، نبی اس دنیا سے جاتے جاتے کیا کہہ کر کے گئے تھے؟ ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے، لن تضلوا ما تمسکتم
جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ نبی نے کہا تھا اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ دو چیزیں جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، ہم حدیث کو نہیں پڑھیں گے، حدیثوں کے مطابق عمل نہیں کریں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے اور دنیا کی پوری طاقت ہمارے خلاف ہم کو ہلاک کرنے اور ہم کو برباد کرنے کی کوششیں کرتی رہے گی. اس لیے میرے دوستو ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. آپ لوگوں نے شاید یوٹیوب یا فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ فرانس کی ایک بوڑھی عورت ہے، وہ 70 پر 2 سال اس کی عمر ہے اور اس نے 70 پر 2 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا. الحمدللہ 70 پر 2 سال کی بوڑھی عورت قرآن مجید کو حفظ کرتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب تو ہماری عمر ہو گئی، اب ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ جا کر کے تاریخ اٹھائیے. فرعون کی لاش کو نکالنے والا سمندر کے اندر سے مورس بکائے یا مورس بکیل جو بھی نام اس کا ہے تاریخ کے اندر، 50 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی. آج قرآن سیکھنے کے شرم کرنے والوں، قرآن پڑھنے کے لیے شرم کرنے والوں، مورس بکائے سے سیکھو. اس نے سمندر سے فرعون کی لاش نکال کر مصر کے اندر لے کر گیا، مسلمانوں کے پاس لے جا کر کے دکھایا. مسلمانوں نے اس کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں دیا. کہا کہ ہم کو بہت پہلے معلوم تھا، ہم کو بہت پہلے علم تھا. اللہ رب العالمین نے فرعون کو جو ظالم تھا، جو جابر تھا، اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا. اس بدماش کی لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ وہ مورس بکائے جو اتنی کوششوں کے بعد اپنی ٹیم کو لے کر کے اتنے بڑے سمندر سے فرعون کی لاش کو نکالا تھا، اسے بڑا افسوس ہوا. میں اتنی محنت کرنے کے بعد ان کے پاس لایا کہ یہ لوگ مجھے انعام دیں گے، میرا چرچا ہوگا، میری باتیں چلیں گی، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں ان کو بہت پہلے پتا ہے. کیسے پتا چلا؟ ہم کو قرآن سے پتا چلا. قرآن سے پتا چلا. وہ مورس بکائے جو تقریباً 50 سال سے زیادہ کی عمر کا تھا، اس نے اس وقت عربی سیکھنا شروع کیا. عربی سیکھنے کے بعد اس نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہو گیا. دیکھیے رپورٹ جا کر کے فرعون کی لاش کو نکالنے والے کا نام، اس کے بعد آپ دیکھیں پڑھیں اس کے تعلق. آج ہم کو شرم آتی، ارے ہم کیسے قرآن سیکھیں گے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں بڑے بڑے عمر والے صحابہ کرام اسلام قبول کر کے مدینہ میں آتے. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 یا 100 صحابہ کرام جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے الگ جگہ بنائی. ان کو شرم نہیں آئی، ہم کو شرم آتی ہے. ہم سیکھنا نہیں چاہتے، بس بڑے آسانی سے حضرت ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نکل جاتے. دنیا کی ہر زبان سیکھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، آن لائن کورس کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش ہوتی ہے، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوتی. قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے. ایک میسج اگر آ گیا ہماری موبائل میں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 4 لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس میسج کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، کوئی ضروری میسج ہوگا. لیکن اللہ کی قسم ہمیں کبھی نہیں سوچا یہ قرآن جو عرش والے نے عرش کے خزانے میں سے نکال کر کے دیا ہے، اس نے کیا میسج دیا ہے؟ کوئی اہم میسج ہوگا، ہم اس کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں، عمل کریں، اس کی فکر نہیں ہے. بس ہمیں دنیا دنیا دنیا، ہر وقت دنیا. ہمارے پاس زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت ہے. دوستوں کے ساتھ شادی میں جانے کے لیے، عقیقے میں جانے کے لیے، ہلدی کی رسم میں جانے کے لیے، مہندی کی رسم، ہر رسم میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن قرآن کی ایک آیت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
میرے دوستوں بزرگوں، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، گزشتہ جمعہ قرآن مجید نہ پڑھنے والوں کا جو انجام ہونے والا نا، اندھے کر دیے جائیں گے، ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، قرآن خلاف شکایت کرے گا، نبی خلاف شکایت کریں گے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ کو جہنم میں جانا ہے، ٹھیک ہے، دور ہو جائیے قرآن سے، دور کر لیجیے اپنے آپ کو، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کے سروں پر تاج پہنایا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کو عزت کا لباس پہنایا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کے درجات کو بلند کرتے جائیں، تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ ابھی تو قرآن کو ہر زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے، تاکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے، وہ انگلش زبان میں، رومن انگلش میں، کنڑا زبان میں، ہر زبان کے اندر لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ان کو؟ بس اسی لیے تاکہ یہ قرآن مجید پڑھ کر کے ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مثال دیا ہے، سنیے مثال۔ کہتے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں، اندھیری رات ہے، راستے میں بہت سارے خطرات ہیں، کانٹے ہیں، سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس لائٹ کا انتظام بھی ہے، ٹارچ بھی ہے، اور آپ اس ٹارچ کو بند کر کے، اس لائٹ کو بند کر کے اگر آپ جا رہے ہیں تو دنیا والے آپ کو کیا کہیں گے؟ کتنا بیوقوف آدمی ہے۔ اگر آپ رات کو گاڑی چلا رہے ہیں لائٹ بند کر کے، اندھیرا ہے، پریشانی ہے، حادثات ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی مر سکتا ہے، اور آپ لائٹ بند کر کے جا رہے ہیں، دنیا والے کیا کہیں گے؟ بڑے عقل مند ہیں آپ۔ سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس نور آیا، نور، اجالا، روشنی۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس دنیا، جو فتنے والی دنیا ہے، جو ہر طرح سے ہم کو پریشان کرنے والی دنیا ہے، جو بڑی پرخطر ہے، ایسے موقع پر جیسے رات کے اندھیرے میں لائٹ نہ جلانے والے کو بیوقوف کہا جائے گا، ایسے اس دنیا میں، اس زندگی میں قرآن نہ پڑھنے والے کو، قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے کو بیوقوف کہا جائے گا۔ جیسے لائٹ جلا کر کے ہم اپنے آپ کو آرام اور سیفٹی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اس راستے کو پار کر سکتے ہیں، ایسے اس قرآن مجید کو پڑھ کر کے، عمل کر کے ہم اس دنیا کی زندگی کو بڑے آرام سے پار کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، کسی بھی زبان میں، کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کیجیے۔ جہاں پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی درس ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپ وہاں بیٹھنے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن سے دل لگانے کا بڑا فضیلت، بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، اور قرآن سے دور ہونے کا دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، خبر میں بھی، جہنم میں بھی ہر طرف تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین